مال کا ذکر کرنے سے پہلے فرمایا الا بی ویئر، وارننگ دے دی، ایسا نہ ہو کہ میرے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھ کے اپنے مال کی پونجی کو جلا کے راکھ نہ کر لینا۔ میں کہ الا ان مثل اہل بیت فیکم، خبردار دنیا والوں، میری اہل بیت اطہار کی مثال ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، جو اس پہ سوار ہو گیا، من راکبہ نجا، جو اس کے اوپر سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، ومن تخلف عنہا ہلک، جس نے اختلاف کیا ہلاک ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کے 2 بیٹے بیٹھے ہیں کشتی پہ، پار ہو گئے، چھوٹا لاڈلا بیٹا اور بیوی نہیں بیٹھی، تباہ و برباد ہو گئے۔ تو سرکار نے اس لیے مثال دی ہے کہ جو ان کے دامن کو پکڑ لے گا وہ کامیاب ہے، جس نے بغض رکھا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ زہرا کا تو بہت زیادہ مقام ہے نا، سرکار کی آل میں سے کوئی بھی سید زادی ہو اس کا احترام بہت ضروری ہے، سرکار کے اہل بیت کی محبت واجب ہے امت پر۔ آئیے ذرا نسخۃ المجالس کی دوسری جلد ہے، صفحہ 234 ہے، حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ سمرقند شہر میں ایک بیوہ سید زادی تھی، جب مال و متاع ختم ہو گیا جو حامد نے چھوڑا تھا، فاقوں کے اوپر نوبت آ گئی، اس کے چھوٹے چھوٹے بڑے جو حسین و جمیل شہزادے ہیں، جب راشن ختم ہو گیا تو بچوں نے ماں سے روٹی مانگی، کھانے کو کچھ نہیں ہے، ماں کی مام تو تڑپ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، خود بھی فاقے سے ہیں، تو دونوں بچوں کو انگلی کے ساتھ لگایا، ایک مسلمان رئیس کے دروازے پر گئی، دستک دی، وہ باہر نکلا، وہ دولت کے نشے میں بدمست تھا۔ یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، آپ کو پتہ ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی ہے، پہلے ہی رمضان تھا، گرمی کے روزے تھے، آدھی کھجور صحابہ کو سحری ملتی تھی، آدھی افطاری ملتی تھی، ایک کھجور 24 گھنٹے میں ملتی تھی، لیکن انہوں نے دنیا کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پتے کھانے پہ مجبور تھے، درختوں کے چھلکے کھانے پہ مجبور تھے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہمارا جو پہانا وہ بکری کی مینگنیوں کی طرح ہوتا ہے، پتے کھاتے ہیں، چھلکے درختی چھال کھاتے ہیں۔ سنو سرکار نے کیا فرمایا، میں صحابہ تمہارے فاقہ مستی کا مجھے کوئی خدشہ نہیں، تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کا مجھے کوئی خدشہ نہیں، لا خاف علیکم الفقر بل خاف علیکم الدنیا۔ اس وقت خدشہ جب مال و دولت زیادہ آئے گا پھر لوگ گمراہ ہوں گے، پھر دین سے دور ہوں گے۔ وہ مسلمان دولت مند تھا، بہت رئیس تھا، دولت کے نشے میں مست تھا۔ شہیدان دستک دی، وہ باہر نکلا، پوچھا کون میں ایک بیوہ سید زادی ہوں، میرے بچوں کی بھوک تیرے دروازے پہ لے آئی ہے، میں آل نبی اولاد علی ہوں۔ وہ کہتا تیرے پاس سیدہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ سید زادی تڑپ گئی، رو پڑی، چلی گئی، ایک اور دروازے پہ گئی، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا۔ دستک دی، وہ باہر نکلا، میں ایک بیوہ سید زادی ہوں، آل نبی اولاد علی ہوں، میرے بچوں کی بھوک پیاس تیرے دروازے پہ لے آئی ہے۔ اس نے جب دیکھا نا حسین و جمیل چہرے 2 شہزادے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے شروع ہو گئے۔ اس نے کہا کہ آج میرا مقدر سنور گیا ہے، آج میری بخشش کا بہانہ بن گیا۔ بڑی عزت و احترام کے ساتھ اندر لے گیا، خاطر مدارت کی، کھانا کھلایا، ان کو کپڑے دیے۔ جب رات کا وقت ہوا تو پہلا مسلمان رئیس تھا جس نے اپنے دروازے سے دھکار دیا تھا، وہ کہتا میں نے خواب میں دیکھا بہترین جنت میں ایک حسین و جمیل محل ہے اور آقا کریم اس کے پاس کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا حضور یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا ایک مسلمان مرد کا ہے۔ عرض کیا حضور میں بھی مسلمان ہوں، میں تیرے پاس مسلمان ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تیرے پاس مسلمان ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تمہیں شرم نہ آئی؟ میری بیٹی تیرے دوارے پہ آئی، تو نے سجدہ ہونے کی دلیل مانگی؟ میں پوچھتا ہوں تیرے پاس مسلمان ہونے کی کیا دلیل ہے؟ وہ جب بیدار ہوا، روتا چلاتا چلا گیا تلاش میں۔ جب اس آتش پرست کے دروازے پہ پہنچا، اسے پتہ چلا، کہتا ہے اتنے درہم لے لیں، یہ سید زادی اس کے بچے مجھے دے دیں۔ اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے ان کے نانا جان نے خواب میں آ کے مجھے دودھکار دیا ہے۔ جس کے نانا جان نے خواب میں آ کے تمہیں دودھکار دیا ہے، اس نے خواب میں آ کے میرا مقدر سنوار دیا ہے۔ فرمایا خواب میں، فرمایا وقال علی انت واہل بیتک فی الجنہ،
سرکار نے مجھے اور میرے اہل بیت کو کلمہ پڑھایا اور مجھے بشارت دی ہے وقال علی انت واہل بیتی کا فی الجنہ، تو اور تیرے سارے گھر والے جنتی ہو گئے۔ اگر سمرقند کی بیوہ سید زادی کی تعظیم کریں تو آتش پرست کو دولت اسلام بھی ملتی ہے، دولت ایمان بھی ملتی ہے اور جنت بھی ملتی ہے، تو جو آل نبی اولاد علی کی تعظیم کرتا ہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ جنوں پنج دھن نال پیار نہیں، جنوں پنج دھن نال پیار نہیں، اودے کلمے دا اعتبار نہیں، اور جیڑا چوں یاراں دا یار نہیں، جیڑا دا یار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں، لکھ نفل نمازاں پڑھ باں